السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جامع بہشت۔ حضرت ابو احمد خلاص رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والدہ بڑی صالحہ تھی۔ ایک دن ہم بہت فقر کی حالت میں تھے۔ مجھ سے کہا، اے بیٹے، ہم کب تک اس تکلیف میں رہیں گے؟ جب سحر کا وقت ہوا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر ہمارے واسطے آخرت میں کچھ ہے تو اس میں سے ہمیں دنیا میں کچھ عطا فرما دے۔ اس وقت گھر کے ایک گوشہ مجھے ایک نور دکھائی دیا۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا ایک تخت کے سونے کے پائے ہیں اور جوہر سے مرصع کیے گئے ہیں۔ میں نے والدہ سے کہا، یہ لو، اور کچھ جوہر بیچنے کے ارادے سے بازار میں گیا اور جی میں کہتا تھا کہ اور ان میں سے کچھ جواہر جوہریوں کے ہاتھ فروخت کر دوں، لیکن اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب میں مسجد سے لوٹ کر آیا تو مجھ سے میری ماں نے کہا، اے بیٹے، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب تو گھر سے نکلا تو میں سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوئی۔ وہاں میں نے ایک محل دیکھا جس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مکان ابو احمد خلاص کا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے بیٹے کا؟ تو ایک شخص نے کہا، ہاں۔ میں اس مکان میں جا کر اس کی کمروں میں گشت کرتی رہی۔ میں نے کمرے میں بہت سے تخت بچھے ہوئے دیکھے۔ ان کے بیچ میں ایک تخت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ان تختوں کے بیچ میں یہ ٹوٹا ہوا تخت کس قدر بے موقع ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس کے پائے تم نے لے لیے ہیں۔ میں نے کہا، اسے اپنی جگہ پہنچا دو۔ جب میں جاگی تو وہ غائب ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح بعض بزرگوں سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ملک روم میں تھے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ ہو لیے جو نہ کبھی کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں 11 روز سے کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔ فرمایا، جب تم سے جدا ہونے کا وقت آیا تو میں تم سے اس کی وجہ بیان کر دوں گا۔ جب وقت جدائی کا آئے تو میں نے کہا، اب اپنا وعدہ پورا کرے۔ فرمایا، میں 400 آدمیوں کے ہمراہ غزوہ میں شریک ہوا۔ دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور میرے ساتھی شہید ہوئے۔ میں صرف بچ نکلا۔ میں مقتولین کے درمیان تھا۔ جب غروب کا وقت ہوا تو مجھے اوپر کی جانب خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا بہت سی لڑکیاں آئے اور ایسے لباس پہنی ہوئی تھی کہ ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے اور ان مقتولین کے منہ میں ڈالتی جاتی تھی۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ جب میرے پاس آئی تو ایک نے کہا، جلدی سے اس کی خلق میں ڈال کر چلو تاکہ آسمان کے دروازے بند ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم زمین پر رہ جائیں۔ دوسری نے کہا، اسے پلا دو، اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ تیسرے نے کہا، کچھ خوف نہ کر، پلا دے اے بہن۔ اس نے میرے منہ میں ڈال دیا۔ میں نے جب سے وہ شربت نوش کیا ہے مجھے کھانے پینے کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔